أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. सबका है मौला, सबका है मौला, सबसे है बरतर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाला आलिहि वस्हबिहि वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम हमारे सुनने वालों को जश्न ईद उल मिलादुन नबी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जग के सरकार तशरीफ़ लाने लगे, हूर उल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले ज़िंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। तमाम उम्मत मुस्लिमा को और जहाँ जहाँ वीनस HD TV चैनल की आवाज़ जा रही है, उन सब को जश्न ईद उल मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमने गुड मॉर्निंग विद सभी में कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आज हमने सरकार की महफिल लगाई है और यहाँ पर मैं कहूँगी मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, गुड मॉर्निंग विद सभी, जहाँ जहाँ ये स्क्रीन वीनस HD TV चैनल की देखी जा रही है। और मैं हमेशा दुआ देती हूँ कि खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। आज गुड मॉर्निंग विद सभी में हमने महफिल सजाई है शान मुस्तफ़ा। मैं शान मुस्तफ़ा का ज़िक्र क्या करूं कि पूरी कायनात मेरे रब ने उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई। ये दो जहां बनाए अपने महबूब के लिए।
آج ہم نے ذکر کریں گے، اور یہاں ماشاءاللہ میری پیاری پیاری بہنیں بھی موجود ہیں، اور ہم نے اپنے پیارے پیارے کیا کہوں گی پیارے نبی کے لیے اپنے ہاتھوں سے بڑے پیار سے ایک ایک پھول ایک ایک پتی یہاں پر سجائی ہے، اور میں ان کے لیے خاص دعا کروں گی جو میرے ساتھ رات کو یہاں پر موجود تھے، اور نام لینا چاہوں گی تو میں جاؤں گی، میری پوری ٹیم رات میں بھی تھی اور ابھی صبح میں بھی یہاں پر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ میرے رب نے منتخب کیا کہ ہم یہ محفل کا اہتمام کر سکیں۔ اسکرین پر وہاں بیٹھے ہوئے کیمرہ مین اور محفل میں آئے ہوئے لوگوں کے قدموں نے ایک ایک قدم میں محبوب کی محبت اور عشق محبت شامل ہے، اور یہاں پر ہم نے جو سجاوٹ کی اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں اسے اپنے بارگاہ الہی میں قبول کرے، اور ان دعاؤں کے صدقے میں اور سرکار کی محفل کے صدقے میں 12 ربیع الاول کے صدقے میں نبی کی ولادت کے صدقے میں ہمارے جتنی دنیا سے جو روپوش ہو گئے، ہمارے والدین، ان کے اہل و عیال، ان کے ہمارے بہن بھائی اور بہت سارے عزیز و اقارب ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو کشادگی عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ بہت عزیز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر میں اپنے سرکار کی کیا بات کروں، بی بی آمنہ کے پھول، حضرت عبداللہ کے بیٹے، اور ذکر کروں جو حضرت ابو مطلب اور حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں آگے بڑھے۔ انہوں نے، اگر میں تھوڑی سی بھی بات کروں اپنی چند الفاظ میں، تو پھر بھی میں کہتی ہوں پورا جیسے اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک پورا نظام سسٹم ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے محبوب کو بھیجا۔ تمام انبیاء اکرام زمین پر اترے، تمام جو ہے پیغمبران دین نے جب اپنا بیان، اللہ کی باتیں ہم تک پہنچائیں، بہت ساری قومیں، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، کچھ نیست و نابود ہوئے، کچھ ان کی بات پر عمل کیا اور اللہ کا ذکر کیا، اور ہر پیغمبر نے ایک بات کی، احمد آئیں گے، محمد آئیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جن کے اوپر خاتم النبی کا ذکر کیا جائے اور جن سے کہے کہ خاتم النبی ہیں، تو ان کا نور سب سے پہلے تخلیق کر دیا، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، لیکن کوئی راز تھا میرے رب کا کہ وہ سب سے آخر میں ان کو اتارا گیا، اور پھر ان پر کتاب الہی قرآن پاک، قرآن مجید ان پر اتارا گیا، اور ان کی عبادت، ان کی زندگی، میں کہتی ہوں بالکل ایک عام زندگی، ایک عام انسان، ایک عام انسانیت کو ایک بہترین سبق دیتی ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی آپ کے دشمن بھی تعریف کر دے اور پھر کفار اور مشرکین یہ کہہ دیں کہ یہ صادق اور امین ہے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہمارے نبی نے کتنی ایک انسانیت کو سبق دینے کے لیے خود نہ یہ سوچا کہ میرا مقام کیا ہے، نہ یہ سوچا کہ میں تو پیغمبر ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو محبوب ہوں اللہ کا، میں ایک اشارہ کروں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو میرا تکبر، میرا غرور کچھ نہیں ہے، میں ایک انسان کو انسانیت کا سبق دے کے جاؤں گا، بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے انصاف، ہر چیز میں میرے محبوب نے انسانیت کا سبق دیا۔ اور آج ہم ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر سی بات ہے میری یہاں پہ بہنیں موجود ہیں اور سب عشق محبت محبوب میں یہاں تشریف لائیں گے، میں ان کا سب کا السلام علیکم آپ سب لوگوں کو اور آپ لوگوں کو، اور بہت شکریہ آج آپ نے میرے ساتھ ہمارے نبی کی محفل کو ہمارے ساتھ شامل کیا، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج ہم لوگ محبوب کا ذکر کریں گے، اور اپنے وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پہ آج میرے سیٹ پر گڈ مارننگ وتھ سبھی کی سیٹ کو آج مجھے جو شان بخشی اللہ پاک نے، میں بہت خوش ہوں۔ اور بس جب میں پہلی بار میں آج تھوڑا سا ذکر جب نبی کا ہو رہا ہے، تو میں پہلی بار جب وینس ٹی وی پر آئی تو اس وقت ایک دم ربیع الاول اسٹارٹ ہو گیا تھا، تو اس وقت میری جوائننگ ہوئی تھی، تو میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں اسٹارٹ میں محفل کروں، لیکن وہ میری نمبر آج کہتے ہیں نا تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن ہمیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یوں ذکر کروں کہ جب
مدینہ جانا ہوتا ہے نا تو آپ کو کوئی پیسہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سرکار دو عالم آپ کو آواز دے دیتے ہیں, آپ پہنچ جاتے ہیں, تھوڑا وقت لگتا ہے. اور انشاءاللہ بہت سارے اس محفل کے صدقے میں اور اس میلاد کے صدقے میں اللہ پاک جن لوگوں نے ایک نیت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں, اللہ پاک ان کی دعائیں قبول عطا فرمائیں. اور میں جیسے ابھی سب سے پہلے محفل کا میں نے آغاز کیا کہ جشن آمد رسول, اور یہ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اچھا سب سے پہلے ہم لوگ میری پیاری بہن یہاں پر موجود ہیں, ان سب میری بہنوں سے ہم نعت سنیں گے اور ایک ایک ذکر بیان ہوگا وہاں پر. میری ماشاءاللہ بیان کرنے والی یہاں پر بھی میری بہن موجود ہیں اور ہم ذکر بیان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے. اچھا جب میں عام باتیں کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے ساتھ محبت, خواتین کے ساتھ جو ہے بڑا ایک حسن سلوک, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے اور بہت سارے سہن انہوں نے کیے, بڑے برداشت کیا انہوں نے, اور کفار نے بڑا ظلم کیا, مشرکین نے جو کچھ معاہدے کیے وہ توڑ دیے, لیکن ان کا صبر جو ہے وہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے. اگر انہوں نے کبھی ایک بڑھیا کا, ہم لوگ پہلے اسکول میں پڑھتے تھے, بڑھیا کا ذکر کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ ان پہ کچرا پھینک دیتی تھی, اللہ معاف کرے, لیکن انہوں نے ان کو بھی اف نہیں کیا. آج ہم لوگ کبھی کسی کو کچھ ہمیں تکلیف دے دے تو ہم اس کو خیر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم اخلاقاً کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان کی صحیح ایک اگر دیکھا جائے, اگر ایک ڈھالا جائے ایک مسلمان کو, تو اس مسلمان کے اندر سب سے زیادہ جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ انسانیت کا. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور ان کی باتوں پر عمل کرنے لگیں تو میں کہتی ہوں ہماری زندگی بہت آسان اور سہل ہو جائے گی. اس میں ماں باپ کا احترام, پڑوسیوں کا حقوق, ہم لوگ جو ایک عام کا انہوں نے ہمیشہ عام زندگی کے لحاظ سے ہمیں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. بچوں سے پیار, اور خاص طور پہ یتیموں پہ کہتے ہیں کہ جتنے ان کے اگر آپ سر پر ہاتھ پھیریں تو جتنے بال ان کے, تو اللہ پاک اتنے آپ کے گناہ معاف کر دے گا. ہم اپنے گھر میں اگر کچھ کھانا بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہمیں بس کھانا ہے اور کل بھی کھانا ہے, لیکن اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں ایک نصیحت دی ہے کہ ہم اگر اپنے پڑوسیوں کو مل بانٹ کے کھائیں تو اللہ پاک اس میں برکت دیتا ہے. مہمانوں کے آنے پر ہم ہمیشہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جبکہ میرا رب جو اس کا رزق ہے وہ پہلے عطا فرما دیتے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں ہم یہاں پر ذکر کریں گے, اور میرے وہاں پر سننے والے ناظرین اگر آپ لوگ بھی کوئی ہماری اپنی کوئی نعت ہمیں لائیو سنانا چاہیں جو آ نہیں سکیں تو ضرور سنائے گا. ہم لوگ یہاں پر تھوڑا بریک کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک. شہزاد بھائی اجازت ہے چھوٹی سی بریک لے لیں؟ جی ہم لوگ ناظرین یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. شان مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی محفل ہم نے سجائی, اور پھر میں کہوں گی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. تو یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.